نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي عن ابن عباس رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ دنیا بھر سے دیکھنے والے تمام سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے بھی قرآن کریم کا ایک حرف پڑھا اس کو اس ایک حرف کے بدلے میں ایک نیکی اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں، اور نیکی کا اصول اور قانون یہ ہے کہ ایک نیکی کا درجہ اللہ تعالیٰ 10 نیکیوں کے برابر عطا فرماتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس پر 30 نیکیاں اللہ تعالیٰ انسان کو عطا فرماتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، سننے والے سامعین، پڑھنے اور سیکھنے والوں، ہم لوگوں کے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ ہم اس بابرکت محفل میں اور اس بابرکت کورس میں شامل ہیں، جس کے ایک ایک حرف پر ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور اللہ رب العزت ہمیں اس قرآن کو سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم قرآن عربی کا پہلا سبق ہے، پارٹ 1 ہے، اور اس کے اندر ہم اسم کی تعریف پڑھیں گے یعنی ناؤن، اسی طرح ضمیر کی تعریف پڑھیں گے پروناؤن کی، اسی طرح مذکر، مؤنث، غائب، حاضر اور متکلم کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم وضاحت کریں گے۔ اور اس کے بعد پھر ضمیر منفصل 8 الفاظ ہم سیکھیں گے آج، جو قرآن کریم میں 4753 مرتبہ آئے ہیں۔ یعنی ہم آج کے سبق کے اندر قرآن کریم کے 78,000 الفاظ میں سے 4753 سیکھیں گے، اور وہ اس طرح کے 8 الفاظ کو سیکھنا ہے، اور 8 الفاظ کے ذریعے ہم یہ تقریباً 4753 الفاظ سیکھ لیں گے۔ تو آج کے سبق کی ابتدا ہم کرتے ہیں پہلے اسم کی تعریف۔ تو اسم کی تعریف یہ ہے، پروناؤن جس کو آپ کہتے ہیں، کہ وہ کلمہ ہے یا وہ لفظ ہے جس سے کسی چیز کا نام ظاہر ہو، یا کسی جگہ کا نام ظاہر ہو، یا کسی کا نام ظاہر ہو، یا کسی کی صفت ظاہر ہو، تو اس کو اسم کہتے ہیں۔ اور اسی طرح ایسے کلمے کو بھی اسم کہا جاتا ہے جس کے معنی کے اندر کام کا مفہوم پایا جاتا ہے، لیکن زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس میں موجود نہیں ہوتا، تو اس کو اسم کہتے ہیں۔ آسان الفاظ میں بتا دیا۔ اور دوسری چیز ہے پروناؤن۔ اسم کی جگہ پر جو چیز استعمال ہوتی ہے، اسم کی جگہ پر جو چیز آتی ہے، اس کو ضمیر اور پروناؤن کہتے ہیں۔ اور تیسری بات کہ مذکر، جیسے آپ انگلش کے اندر میل کہتے ہیں تو عربی کے اندر مذکر کہتے ہیں، اور اردو کے اندر اس کو نر کہتے ہیں۔ اسی طرح جس انگلش کے اندر آپ فیمیل کہتے ہیں، عربی کے اندر مؤنث کہتے ہیں، اور اردو کے اندر ہم اس کو مادہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی اصطلاح یہ ہے کہ غائب، جو موجود نہ ہو، جس کو آپ 3rd پرسن کہہ سکتے ہیں، اور اسی طرح حاضر، جو موجود ہو، جس کو آپ 2nd پرسن کہتے ہیں، اور متکلم، بات کرنے والا، جس کو آپ 1st پرسن کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ سبق کے متعلق کچھ اصطلاحات تھیں۔ اسم کی تعریف آ گئی، ضمیر پروناؤن کی تعریف آ گئی، مذکر مؤنث کی وضاحت آ گئی، اور غائب، حاضر اور متکلم کی وضاحت آ گئی۔ اب ہم 8 الفاظ کی طرف جاتے ہیں
جو قرآن کریم کے اندر 4753 مرتبہ آئے ہیں۔ تو پہلا سبق ہے ضمیر منفصل الگ آنے والی ضمیریں۔ قرآن کریم کے اندر یہ الفاظ الگ الگ استعمال ہوتے ہیں اور انگلش کے اندر ان کو کہتے ہیں سیپریٹ پروناؤن۔ تو یہ 8 الفاظ ہیں: ہوا، ہما، ہم، انتا، انتما، انتم، انا، نحنو۔ یہ 8 الفاظ ہیں، آپ پڑھ لیں: ہوا، ہما، ہم، انتا، انتما، انتم، انا اور نحنو۔ ہوا کا ترجمہ ہے وہ ایک مرد، ہما وہ 2 مرد، ہم وہ سب مرد، انتا آپ ایک مرد، انتما آپ 2 مرد، انتم آپ سب مرد، انا میں ایک مرد، نحنو ہم سب مرد۔ تو ہوا وہ ایک مرد، انگلش کے اندر آپ کہتے ہیں ہی، جس طرح ہی آپ کہتے ہیں تو عربی کے اندر ہم اس کو ہوا سے استعمال کرتے ہیں اور اردو کے اندر وہ ایک مرد، اور قرآن کریم کے اندر اس کا معنی وہ یا وہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا لفظ ہے ہما، وہ 2 مرد۔ انگلش کے اندر جس طرح دے لفظ استعمال کرتے ہیں تو عربی کے اندر ہما استعمال کرتے ہیں اور اردو کے اندر اس کا معنی وہ 2 مرد، قرآن کریم کے اندر اس کا معنی ہوگا وہ 2۔ اسی طرح تیسرا لفظ ہے ہم، وہ سب مرد۔ انگلش کے اندر آپ دے کا جس طرح لفظ جس چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں تو عربی کے اندر ہم استعمال ہوتا ہے اور اس کا معنی وہ سب، قرآن کریم کے اندر اس کا معنی وہ، وہی، یہی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا لفظ ہے انتا، آپ ایک مرد۔ انگلش کے اندر جس طرح آپ یو کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو عربی کے اندر انتا آتا ہے اور اس کا معنی قرآن کریم کے اندر ہوتا ہے آپ یا تو کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ تیسرا لفظ ہے انتما، آپ 2 مرد۔ انگلش کے اندر آپ یو ہی استعمال کرتے ہیں، ایک عربی کے اندر انتما اور قرآن کریم کے اندر آپ دونوں کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ اگلا لفظ ہے انتم، انگلش کے اندر آپ یو ہی استعمال کرتے ہیں، عربی کے اندر انتم اور اس کا معنی ہے آپ سب مرد، قرآن کریم کے اندر آپ، تم سب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد انا، جس طرح انگلش کے اندر آپ آئی لفظ استعمال کرتے ہو تو عربی کے اندر انا استعمال ہوتا ہے اور اس کا معنی قرآن کریم کے اندر میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے نحنو، جس طرح انگلش کے اندر آپ وی، ڈبلیو استعمال کرتے وی، اسی طرح عربی کے اندر نحنو استعمال ہوتا ہے اور اس کا معنی قرآن کریم کے اندر ہم استعمال ہوتا ہے۔ اب یہ جو ہم نے سبق پڑھا ہے یہ سارے مذکر کی ضمیریں ہیں۔ یہ مذکر کی ضمیریں ہیں اور ان میں سے پہلے یہ جو 3 ہیں یہ غائب کے لیے استعمال ہوتی ہیں، جس کو آپ 3rd پرسن کہتے ہیں، اور اس کے بعد یہ جو 3 ہیں یہ حاضر کے لیے استعمال ہوتی ہیں، جن کو آپ 2nd پرسن بھی کہہ سکتے ہیں، اور آخری 2 جو ہیں یہ متکلم کے لیے آتی ہیں، جس کو آپ 1st پرسن کہہ سکتے ہیں۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم نے 8 الفاظ سیکھے جو قرآن کریم کے اندر 4753 مرتبہ آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
اور نیکسٹ جو اس کا دوسرا، یہ سبق نمبر 1 کا پہلا پارٹ ہے، اور دوسرے پارٹ کے اندر ہم اس سبق کی مشق کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور جو بھی آپ کو بات سمجھنا ہے کمنٹ سیکشن کے اندر آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔